اور میں تحریک لبیک کے ساتھیوں کو بھی کوئی بات کہنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے اوپر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں کئی مرتبہ، علامہ صاحب آپ صرف ممبر سے ہماری حمایت کرتے ہیں، میدان میں کیوں نہیں آ رہے، جلوس میں کیوں نہیں آ رہے؟ میں اپنے ان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو. میں نے یا معاویہ اعظم طارق نے یا مولانا فضل الرحمان نے یا سعید اسد صاحب نے یا مذہبی جماعتوں نے آپ کی ہمیشہ، یا ملی یکجہتی کونسل نے ہمیشہ آپ کی حمایت کی ہے تو از خود کی ہے، آپ کے مطالبات کو درست سمجھتے ہوئے کی ہے، آپ کے لاہ عمل کو درست سمجھتے ہوئے نہیں کی، آپ کے مطالبات کو درست سمجھتے ہوئے کی ہے اور از خود کی ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ روڈوں پہ نکلیں اور سڑکوں پہ نکلیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے رویوں میں اعتدال کا مظاہرہ کرنا ہوگا. عقیدے میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہماری ہوگی نہ آپ کی ہو. 1 انچ ہم اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، مداخلت نہیں ہے، لیکن رویوں میں اعتدال ہونا چاہیے. آپ دوسرے مسالک کے اکابرین کو اگر برا بلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، تو پھر آپ ان سے یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ سڑکوں پہ کیوں نہیں. کیا ہمارے سے مشاورت کر کے آپ نے یہ احتجاج کیا تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ آپ میدان میں اتر کے دیگر جماعتوں کے لیڈران کو آوازیں لگائیں کہ آئیں، نکلیں، میدان میں نکلیں، اب یہ وقت آ گیا ہے. اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کو مین سٹریم پولیٹکس کے اندر رویوں میں اعتدال لا کے ان مذہبی اور دینی جماعتوں کے ساتھ مل کر کوارڈینیشن کر کر اپنا احتجاج منظم اور مرتب کرنا ہوگا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اور آپ کی جماعت دیوبندی مکاتب فکر کے رہنماؤں کو گالیاں دیں، اہل حدیث مکتب فکر کے رہنماؤں کو گالیاں دیں، اور پھر جب کوئی مشکل اور مصیبت آ جائے تو آپ ان کو آوازیں لگاتے رہے کہ ہمارے ساتھ روڈوں اور چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑے ہوں. اس کے لیے آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا. سارے کا سارا کفار اور سارے کا سارا باطل یکجا ہے، متحد ہے، متفق ہے، برائی اکٹھی ہے. اور کیا اچھائی اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ کیا مشترکات کے امت کے اوپر مشترکات امت ہے؟ ختم نبوت اور حرمت رسول اور دفاع صحابہ مشترکات امت ہیں. ان کے لیے اچھائی اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ ان کے لیے مذہب ایک نہیں ہو سکتا؟ ان کے لیے مذہبی جماعتیں ایک نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی قسم اگر رویوں میں اعتدال آ جائے تو یہ جو میرے بھولے بٹکے بھائی ہیں جو ہمیشہ انتخابات کے اندر سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دے دیتے ہیں، دکھ ہے کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے. یہ پھر ان سیکولر پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں. اگر صحیح منظم دینی جماعتیں مشترکات امت کے اوپر اتحاد کر لیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ دین تخت پہ آ جائے گا. اور یہی ہر مسلمان کا نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ دین تخت پہ آئے. یہی آپ کا اور میرا نظریہ ہونا چاہیے. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، مانتے ہیں پاکستان اسلامی ملک ہے، اس بات کا اقرار ہے، لیکن صرف قانونی اور دستوری طور پہ اسلامی ہے، عملی طور پہ نہیں ہے. اس کو عملی طور پر اگر اسلامی ریاست بنانا ہے تو دینی جماعتوں کو بھی آپس میں اتحاد کرنا ہوگا.